معاذ بن جبل کہتے ہیں ابھی میرے بال بھی پورے داڑھی کے بھر کے نہیں آئی تھی کہ حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنا دیا. حضرت علی شیر خدا 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں ابھی میری چھوٹی سی عمر تھی کہ حضور نے مجھے یمن کا قاضی بنا دیا. حضرت جناب سیدنا اسامہ بن زید 17 سال کے جوان تھے. حضور نے جب آخری لشکر اپنی حیات ظاہری کا آخری لشکر روانہ کیا ہے تو اس لشکر کا سپہ سالار حضور نے 17 سال کے نوجوان کو بنایا. فرمایا سعد بن ابی وقاص کا سپاہی ہوگا, خالد بن ولید اس کے سپاہی ہوں گے, علی جائیں گے تو سپاہی ہوں گے, عمر جائیں گے تو سپاہی ہوں گے, ابو بکر فاروق اعظم جائیں گے تو سپاہی ہوں گے. تو حضور اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ فرمایا میرے غلام کا بیٹا 17 سال کا جوان, 17 سال کا جوان, 17 سال کا جوان تو اس کی تو اماں کہتی ہے ابھی تو اس کو روٹی نہیں کھانی آئی. تو جہاد کی سپہ سالاری 17 سال کے جوان کے ابا جی کو پوچھے تو کہتے ہیں میری زندگی میں کام کرے, ابھی تو میرے ہوتے ہوئے نہیں میں اس کے ہاتھ میلے ہونے دوں گا. تو بھائی آپ کے فوت ہونے کے بعد یہ کدھر جائے گا؟ اگر پرسوں فوت ہو گئے تو زندگی کا کو پتہ ہے. 17 سال کے جوان کو میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیادت دی اور تمام جلیل القدر جرنیل صحابہ کی قیادت دی. حضور کا وصال ہو گیا, ابھی لشکر پہنچا نہیں تھا. نبی پاک کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے, وہ لشکر واپس آ گیا. حضور کے انہوں نے آخری ایام میں زیارت کی, حضور کی تدفین میں شریک ہوئے, درود و سلام پڑھا. اب موقع آیا دوبارہ بھیجنے کا. حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر اس طرح کرو, اسامہ کے علاوہ کسی اور کو سپہ سالار بناؤ. اسامہ کے علاوہ, اسامہ بن زید نوجوان ہے, ابھی ان کی چڑھتی جوانی ہے, اس طرح کا ان کا تجربہ نہیں, اور حالات یکدم بڑے کٹھن ہو گئے ہیں, خراب ہیں معاملات. لوگ ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف محاذ کھول دے, لہذا ابھی اسامہ کو نہ بھیجے, کسی اور کو بھیجے, یہ جوان ہے, تجربہ کار نہیں. حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا عمر تمہیں تمہاری مار ہوئے, جس کو نبی پاک نے سپہ سالار بنایا ہے میں اسے کیسے فارغ کر دوں؟ فرمایا سارے پیچھے رہیں گے اور جس کو میرے نبی نے سرداری دی ہے وہی سپہ سالار بن کے جائے گا. 17 سال کا جوان اور بیٹے بھی غلام کے. حضرت اسامہ گھوڑے پہ تھے, جناب ابو بکر صدیق نے لگام پکڑی ہوئی تھی اور چھوڑنے جا رہے ہیں مدینے کی سرحد تک. حضرت اسامہ نیچے اتر آئے, کہنے لگے حضور آپ امیر المومنین ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اسے عزت نہ دوں جسے آمنہ کے لال نے عزت عطا کی ہے, جس سے رسول پاک نے عزت دی ہے. جوانوں پر بوجھ ڈالنا, ان سے کام لینا, ان کو ہمت دلانا, ان کو آگے لے کر کے چلنا, ان کی تربیت کرنا. اور جوانوں یاد رکھو ذکر کا مزہ بھی جوانی میں, درود کا مزہ بھی, سلام کا مزہ بھی, اور اگر مجھ سے پوچھو تو مکے جانے کا مزہ بھی جوانی میں, مدینے جانے کا مزہ بھی جوانی میں. یہ جوانی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کے لیے دنیا میں آیا ہوں, تمہارے اخلاق کو بام عروج تک پہنچانے آیا ہوں, تمہارا تزکیہ کرنے آیا ہوں, اور تمہارے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ ساری نکال کر اخلاق کی اعلیٰ اقدار میں تمہیں سکھانے آیا ہوں. میرے دوستو, حضور علیہ السلام ہمیں جو اعلیٰ اخلاقی قدریں سکھانے آئے ہیں نا, اس کے جو سب سے پہلے ماڈل اور نمونے محبوب نے ہمیں تیار کر کے کہا ہے نا, اس طرح کا تم نے اخلاق رکھنا ہے. وہ جو بالکل ابتدائی اس کے نمونے ہیں انہیں صحابہ اور اہل بیت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, توجہ فرمائیں بات پر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بالکل ابتدائی. اب ہم نے ان سے فیض لینا ہے. مجھے بتائیے گا, فرسٹ ایئر میں اسٹوڈنٹ داخل ہوا کالج میں, اور اردو کے ٹیچر آئے پڑھانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جناب کتابیں نکالیے, سبق پڑھانا ہے. تو ایک اگر شاگرد کلاس میں سے اٹھ کے کہے کہ استاد صاحب پہلے آپ بتائیں آپ ایم اے اردو ہیں, اور اگر ہیں تو آپ نے ایم ایڈ کیا ہوا ہے, اور اگر کیا ہوا ہے تو نوکری آپ کی سفارش پہ ہے کہ میرٹ پہ ہے, تو استاد ایسے بچے کو سبق پڑھائے گا کہ کلاس سے نکال دے گا. اگر تو نکل, تیرا کیا کام ہے, تو پڑھ. یہ میری ڈگری, یہ میرے بارے میں معلومات پرنسپل صاحب کو کرنی ہے, تجھے فیض لینا ہے تو احترام سے گردن جھکا اور فیض لے. ہم نے صحابہ اور اہل بیت سے فیض لینا ہے.
ہم نے ان سے وہ فیوز و برکات لینے ہیں جو انہوں نے ڈائریکٹ مدینے والے محبوب سے حاصل کیے. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز صبح ہو. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی صلی اللہ تعالی علیہ. ہر صبح عید ہوتی تھی. انہوں نے جو حضور سے فیض، آپ کو کوئی عالم بھی کبھی حدیث سناتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ڈائریکٹ کہ نبی کریم نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے بیان کیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے بیان کیا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہمیں صحابہ نے حضور سے فیض لے کر عطا کیا ہے. معمولی نہ سمجھنا یہ لوگ جو صحابہ اہل بیت کے بارے میں کمزور باتیں کرتے ہیں، یہ صرف اس کو معمولی نہ جاننا، یہ دین کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں. ہمیں فیض یاب ہونا ہے، ہمیں طاقتور ہونا ہے. نوجوانوں سنو، اگر لوگ چاہتے ہیں نا ڈپریشن سے نکل جائیں، انزائٹی سے نکل جائیں، کنفیوز ہونے سے نکل جائیں، ڈبل مائنڈڈ ہونے سے نکل جائیں، طاقتور زندگی گزاریں، تو حضرت خالد بن ولید کو پڑھیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پڑھیں، حضرت جناب سعد بن ابی وقاص کو پڑھیں. میدانوں میں نکلنے والے شیروں کو جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ سیدنا امیر حمزہ کی زندگی کو پڑھیں. آپ کے اندر سے گھبراہٹیں، الجھنیں، پریشانیاں، اور جو لوگ چاہتے ہیں نا غریبی بھی ہو پر غریبی مزیدار ہو جائے، غربت تو ہے، فقر تو ہے، پر فقیری میں بھی جینا ذرا لذت والا ہو جائے، تو پھر راج کے پڑھیں سیدنا بلال حبشی کو، پھر مطالعہ کریں حضرت سلمان فارسی کی زندگی کا. اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں جو فقر کو فخر بنانا چاہیں وہ پڑھیں جناب مولا علی شیر خدا کو اور سیدنا عمر فاروق کو. پڑھیں حضرت عمر کو. فقر فخر بن جائے. فقیری تکلیف نہیں دے گی، فقیری لذت دے گی، سرور دے گی. ہم نے پتہ کیا کیا ہے، ہم نے اس ذوق سے پڑھا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کی، اور ممبر و محراب سے بھی یہ اجتہادی غلطی ہوئی کہ وہ بتایا ہی نہیں. چند ایک صحابہ کا تذکرہ، وہ بھی نامکمل. کہاں بتایا لوگوں نے لوگوں کو کہ حضرت ابو ذر غفاری کا مقام کیا ہے؟ کہاں لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب کا تلاوت کا معیار کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی علمی قابلیت کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کا فتوے میں درجہ کیا تھا؟ نہیں بتا سکے ہم اپنی قوم کو. ملت کے دوستو یاد رکھو، ان لوگوں سے پیار کرو، ان کی عقیدتیں، ان کا احترام، ان کے لیے جذبات. یار روز نہیں انسان اولاد کے لیے دعا کرتا، اگرچہ روز کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی دل آزردہ ہونا، باپ بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو پھر وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے بچے چھوٹے، اللہ یہ ابھی پوری طرح سمجھدار نہیں، کرم نوازی کرنا، انہیں باشعور کرنا. کبھی انسان روز ہی بندہ دعائیں کرتا ہے، پر اولاد کے لیے دعا کرتے وقت رو پڑتے ہیں لوگ، درد آنسو بن کے چھلک پڑتا ہے. آپ ذرا یہ رنگ تو دیکھیں حضور کا دعا کرنے کا، یہ نبی کریم علیہ السلام کا دعا کرنے کا یہ انداز تو دیکھو. ذرا اس منظر کو ذرا آنکھوں میں تو لائیے. حسنین کریمین، امام حسن امام حسین حضور کے سامنے کھڑے اور حضور دعا فرما رہے ہیں. کریم عرض کرتے ہیں، اللہ یہ میرے حسن اور حسین ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور محبوب عرض کرتے ہیں، مالک جو جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. ان لوگوں کے لیے جذبات، ان کے لیے پیار، اپنے دلوں کے اندر ان کے لیے کیفیات. کیا کروں، اس دور میں ہم پہنچ گئے ہیں جس دور کے اندر جو بھی موضوع آتا ہے اس پر بیعت شروع ہو جاتی.
وقت تھا عقیدتوں کا، محبتوں کا، فیض لینے کا، لوگ وہ سارے کا سارا ٹائم بحثوں میں الجھا دیتے ہیں۔ وہ خاص کیفیات جو ہماری طبیعت پر طاری ہونی چاہیے وہ ہم طاری نہیں کرتے۔ ایک تو یہ کہ خوب احترام کریں، خوب محبت کریں، اور دوسری بات، دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب وہ شخص ہوتا ہے جو اپنا گھر صحیح مرتب کرنے میں کامیاب ہو جائے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ صرف بچوں کو مال و دولت نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھائے، اس کو آداب زندگی سے آگاہ کرے، یہ بہترین تحفہ ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم اپنے بچوں کو سجانے میں، سنوارنے میں، نکھارنے میں، ان کی اخلاقی، روحانی اور ذہنی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے وہ خزانہ حاصل کر لیا ہے، وہ خزانہ حاصل کر لیا ہے کہ ساری کامیابیاں سمٹ کے ہم تک آ گئی۔ ہمارے بچے بھی پریشان ہیں، الجھے ہوئے ہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں جب ہم نے میٹرک کیا تھا نا تو سب سے زیادہ وہ بندہ اچھا لگتا تھا جو ہمیں گائیڈ کرتا تھا کہ اب ہمیں کدھر جانا چاہیے، وہ سب سے اچھا لگتا تھا، کیونکہ گائیڈ ہی نہیں کرتا کوئی۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جو ہماری بات کرے، گائیڈ کرے کہ آپ یہ رستہ اختیار کریں، یہ والا کام کر لیں، اس شعبے میں وہ بندہ اچھا لگتا ہے چونکہ ہماری بات کر رہا ہے نا۔ ہمارے بچے معاشرے کو دیکھتے ہیں، ماحول کو دیکھتے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، اگر یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، والدین بیٹھے ہیں، چھوٹا آدمی ہوں، ایک چھوٹا سمجھ کے بات کو قبول کیجئے گا۔ جب ہم بچوں کو مثالیں دے رہے ہوتے ہیں نا، اور بیٹا فلاں کا بیٹا دیکھ کتنے پیسے کما رہا ہے، تو ہمارا بچہ الجھ جاتا ہے۔ جب ہم یہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کہاں پہنچ گیا ہے شہرت کے دائرے پر، الجھ جاتا ہے۔ میں کس درد سے آپ کو یہ بات کہوں کہ میری قوم کے قیمتی بچے صرف تھوڑی سی شہرت کمانے کے لیے، سوشل میڈیا پہ معروف ہونے کے لیے وہ حرکات بھی کرتے ہیں جس کی خود انہیں ان کی طبیعت بھی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے بچے ہیں، ہماری ملت کے ہیں، میں جانتا ہوں وہ اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، ماحول ایسا بن گیا ہے، معروف ہونا چاہیے، مالدار ہونا چاہیے، صاحب اقتدار ہونا چاہیے۔ او خدا کے بندو، اسلام تو کہتا ہے اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اچھا انسان ہونا چاہیے، اس کے اندر اقدار اعلیٰ پائی جائیں، لیکن وہ بیچارہ الجھ گیا ہے، اسے منزل نہیں مل رہی، رستے کا تعین ہی نہیں ہو رہا، اسے پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، مجھے کدھر جانا ہے۔ آؤ نا، آج ذکر ہے حضور کے اہل بیت نبوت کا، آؤ نا ذرا دیکھیں بھلا رسول پاک نے اپنا گھر کیسے بنایا۔ اگر صرف دولتیں ہی ضروری ہوتی، مال ہی ضروری ہوتا تو حضور تو فرماتے ہیں میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے، میرے ساتھ رہا کرے، مجھے تو میرے رب نے اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ لیکن سنو نا یار، ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا۔ اے اللہ جب تو روٹی دے تو میں تیرا شکر ادا کروں، جس دن تو کھانا دے، رزق دے، اور جس دن فاقہ ہو میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ صرف میٹھا کھانا ہی سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ صرف مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ اور میرے عزیز، ہم نے کیا کیا؟ چند 4-5 چیزوں کو یاد کر لیا، اور جو ہمہ پہلو زندگی تھی، ہمہ پہلو سمجھے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو صحابہ فرماتے ہیں یہ منظر ہمارے لیے انوکھا تھا کہ جلدی سے حضور تشریف لے گئے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ہر معاملے میں بڑا اطمینان، تشریف رکھتے سرکار، لیکن جلدی آ چلے گئے۔ اور پھر اس پر کمال یہ کہ واپس بھی جلدی آ گئے۔ اور کریم
اپنے غلاموں کے دلوں کی کیفیات کو سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ حضور جانتے تھے کہ ذہنوں پر سوال ابھر آیا ہے کہ محبوب اتنی جلدی گئے، اتنی جلدی آئے۔ کریم فرمانے لگے تم سوچتے ہو کہ میں کیوں جلدی گیا، میں کیوں جلدی آیا؟ فرمایا کچھ سونا آیا تھا، سارا بانٹ دیا، تھوڑا سا گھر میں پڑا رہ گیا تھا، نماز پڑھی ہے تو یاد آیا ہے، ذرا جلدی سے گیا ہوں، وہ بھی خیرات کر کے آیا ہوں جلدی سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے گھر میں دولت کو تو جمع ہی نہیں ہونے دیا، وہ تو جمع ہی نہیں ہوئی بھائی، وہ تو جلدی سے بانٹ دی۔ فاقہ سکھایا کیا حضور نے؟ موسم بھی بڑا خوبصورت ہے اور آپ اتنے زیادہ ذوق شوق سے بیٹھے ہیں، اور میں نوجوانوں کے چہروں پر اس قدر زیادہ تازگی دیکھ رہا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے ذرا بڑی بڑی باتیں کروں، ذرا بڑی باتیں کروں، میں دل کی بات کر دوں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے۔ سنو نا جوانوں، ہمیں چھوٹا کر دیا گیا، برادری کی، قبیلے کی، ملک کی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ بڑی بات سکھائی ہے نبی پاک نے اپنی اولاد کو، بڑا حوصلہ، بڑا ظرف، صرف ذات کے لیے نہیں سوچنا، ملت کے لیے سوچنا ہے، عقیدے کے لیے سوچنا ہے، نظریے کے لیے سوچنا ہے، دین کے لیے سوچنا ہے۔ عالمی سوچے نبی پاک نے اپنی اولاد کو دی۔ جوانوں، میرا رب نا بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو جیسا گمان کرتا ہے مالک بھی تیرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ چھوڑ دے صرف اپنے لیے سوچنا، تو سب کے لیے سوچ، اللہ تجھے توفیق دے گا سب کے ساتھ خیر کرنے کی۔ تو قومی سوچے پیدا کر، عالمی، ملی، دین کے لیے، جہتوں میں سمتوں میں بند نہ ہو، قید نہ ہو، بڑا حوصلہ، بڑا ظرف۔ یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اولاد کو کیا سبق دیتے۔ حضور ایک سفر سے واپس آئے، وجود مبارک پر آثار سفر ہے، تھکان ہے، کئی دنوں کا سفر ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات، وہ علی کے گھر کی ہیں، عزت علی سے سنتے ہیں، وہ نبی کے گھر کی ہے، عزت نبی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کا وہ انداز دیکھا کہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے، چہرے پر تھکن ہے، آثار ہیں بظاہر۔ سیدہ پاک کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا آپ دین کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں، کتنی محنت فرماتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارا ایک دکھ بیان کریں تو ہم کہتے ہیں بیٹا تجھے تو ایک کا ہی پتہ ہے نا، میرے پاس تو کتاب ہے۔ جوانوں بڑی بات سنو یار۔ سیدہ پاک عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اتنی محنت کرتے ہیں، تو قریب نے کیا فرمایا؟ حضور نے سوچوں کا رخ ہی بدل دیا، زاویہ ہی بدل دیا بات کا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، بڑے مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے، ہم بڑے مقاصد کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا کوئی گھر کچا نہ پکا، نہ کوئی جھونپڑی، کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی جہاں اللہ آپ کے دین کے والد کے آپ کے والد کے دین کو پہنچا نہیں دے گا۔ پیغام دین ہر جگہ پہنچے گا۔ حضور نے جو سوچیں عطا کی ہیں وہ بڑی عطا کی ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہر جگہ دین پھیلے گا، ہر جگہ۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے،
یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، یہ تو انقلاب آنا ہے۔ سنیں توجہ کریں میری بات پر۔ تو حضور نے عالمی سوچیں دی، فرمایا کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی جہاں آپ کے والد کے دین کے پیغام کو اللہ پہنچا نہیں دے گا، تو بڑی سوچیں اپنے بچوں کو دے، محدود نہیں، صرف روزی روٹی کی نہیں، بڑی سوچیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے نا جد و جہد سکھائی ہے، کوشش کرنا سکھایا ہے۔ نوجوانوں، ہم نے سہارے نہیں ڈھونڈنے، ہاں وہ میرا فلاں رشتہ دار امیر ہے تو اگر میرے ساتھ اس کا تعلق بن جائے تو بات بن جائے گی، نہ، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز، جہاں نے تگ و دو میں مشقت، محنت، جد و جہد، آگے بڑھنا، سستی نہیں، کاہلی نہیں، بیٹھے رہنا نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وقت نہیں بتانا، مسلسل جد و جہد۔ مولا علی ہمیشہ میدانوں میں رہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں ہم نے وہ سارے رنگ دیکھے، کبھی مکے کی سختیاں، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی کچھ، ہر وقت حالات کا مقابلہ۔ امام حسن بھی میدانوں میں رہے، زہر دیا گیا، شہید کیے گئے، اور کربلا میں تو سارا خاندان میرے محبوب کا میدان میں آ گیا، انہوں نے جد و جہد کی۔ میں اقبال کا لہجہ ادھار لے کے بات کروں گا۔ اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ یہ جو آرام پسند وجود ہے نا، وہاں لیٹے ہیں موبائل لے کے، وہاں لیٹے ہیں، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ آگے بڑھیں، ہمت کریں، سستی، کاہلی، کمزوری مسلمان کا شیوا نہیں۔ اپنی زندگی جد و جہد سے عبارت کریں، یہ کام بھی میں نے کرنا ہے، وہ کام بھی میں نے کرنا ہے، یہ بھی میرا ذمہ ہے، وہ بھی۔ زندگی میں زیادہ سے زیادہ اپنے وجود سے نفع لیں، یہ حضور کی اولاد پاک کا ہمیں سبق ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ استقامت جو ہے نا وہ زندگی کا حسن ہے۔ میں بڑا پریشان ہوتا ہوں نوجوانوں کے ارادوں سے، سویرے ارادہ اور ہے، دوپہر کو ارادہ اور ہے، شام کو وہ دونوں ہی بدل دیے ہیں، تیسرا پروگرام بن گیا۔ اب کیا ہوا، اب میں نے فلانے موٹیویشنل اسپیکر کو سن لیا ہے، او بھائی اس بیچارے کو تو خود ضرورت ہے کہ کسی کو سنے، آپ اس کو سن رہے، وہ خود صبح کچھ کہتا ہے، دوپہر کچھ کہتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو کتاب و سنت کی روشنی کے بغیر بات کرتا ہے، اس کی باتیں کچی رہ جاتی ہیں۔ پکی باتیں صرف اس کی ہیں جو اپنی نہیں کرتا، جو کہتا ہے میری تو بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرے وہ بات پختہ ہے، باقی آپ کو کوئی کیا موٹیویٹ کر سکتا ہے۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے لگا ہوں، غور کرنا میری بات پر جلدی سے۔ استقامت، ذرا ٹھہرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے، تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے میں نے بڑے ہی کام کیے ہیں، کامیابی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بڑے چھوڑ دیں، صرف ایک کرے اور اس کو صحیح کر کے کرے اور بار بار کریں۔ آپ کو کئی لوگ آئیں کہ مشورے دیں گے، اور پھر چلیں اب موسم بھی عمدہ ہے اور میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کے انداز بھی بڑے انوکھے ہیں۔ لوگوں کی جو باتیں ہیں نا، باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں پر ساری سننے کے لیے نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، اگر تم نے کندھوں پہ رکھ لی تو وجود درد کرے گا۔ یہ لوگوں کی جو فضول باتیں ہیں وہ پیروں کے نیچے رکھو، قد اونچا ہو جائے گا۔
ہر ایک کی بات سننا، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے کہہ دیا، کہتا رہے جس نے جو کہنا ہے. آپ سیدھی توجہ رکھیں اللہ رسول کیا فرماتے ہیں، دین اسلام کیا کہتا ہے. مضبوط فکروں پر کوئی کام کریں، کوئی ایک کریں، صحیح کر کے کریں. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے بھائی آپ دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، کوئی آپ کو مولوی صاحب کہے تو اس بات کو فخر سمجھنا ہے، کیونکہ ہم ہیں بھائی. بندہ جو ہے دیکھیں نا، جس آدمی کے ہاتھوں پہ چھالے ہیں، لباس پرانا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اسے ناز کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ چھین کے نہیں کھاتا، کرپشن کا نہیں کھاتا، محنت کر کے کھاتا ہے. وہ اگر ڈرا ڈرا سہما ہے تو اس نے زیادتی کی ہے اپنے ساتھ. آپ جدوجہد کا مزاج بنائیں اور استقامت ہو، آپ میں ٹھہراؤ ہو، آپ مستقل مزاج ہو. بڑے لوگ آپ کو باتیں بتائیں گے. امام حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے، فرزق شاعر رستے میں ملا. آپ جا رہے تھے اور وہ کوفے سے آ رہا تھا، کہنے لگا حسین نہ جائیے گا. فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو کوفے کے چوک میں لٹکا ہوا دیکھ کے آیا ہوں. یہاں لوگ فیک نیوز پر بھی ارادے بدل لیتے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو فیک نیوز، فیک پیج. مجھے آج دوست پوچھ رہے تھے آپ کے کتنے کو پیج ہے، میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا. کون سا آپ کو بتاتا ہے بنانے سے پہلے؟ بنانے سے پہلے بتائے تو پتا ہونا. اللہ جانے کیا کرتے پھرتے، کام ہی یہ رہ گیا اللہ ماشاء اللہ قوم. فیک خبروں پر لوگ ارادے بدل دیتے ہیں. کہ حضور میں لٹکا ہوا دیکھ کے آیا ہوں تو یہ امام حسین ہے. ہاں، اور حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے، علی جانے، نبی جانے یا خدا جانے جل شانہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی نہیں جان سکتا. سنیں جی، وقت زیادہ ہو گیا، بات کو سمیٹنا ہے. کہا کیا کہا؟ حضور میں وہاں شہادت دیکھ کے آیا ہوں. تو امام علی مقام فرمانے لگے فرزق میرا بھائی لٹک گیا ہے، شہادت قبول کر لی ہے، کہیں جھکا تو نہیں کسی کے سامنے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا حضور جھکے نہیں. فرمایا بس پھر ہٹو، ہمیں بھی جانے دو. ارادہ جو کر لیا ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، کچھ نہ کچھ پکے پروگرام بنائیں زندگی میں، کچھ چیزوں کو طے کریں. یہ حضور کی اولاد کا سبق ہے. اور پھر جو چیز انہوں نے ہمیں جم کے سکھائی ہے نا، وہ ہے صبر. صبر حسین کائنات کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر امت صبر حسین سے سبق لینا شروع کر دینا، دوستو سنو، 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں کم و بیش جو صبر کی بات کرتی ہیں. 500 کے قریب علماء نے لکھا ہے، احادیث و آثار ہیں جو صرف صبر کی بات کرتے ہیں. صبر کا معنی کسی بزدلی کا نام صبر نہیں. صبر تو خوش تدبیری کو کہتے ہیں. صبر تو محنت، ادھر دیکھو کیا کہنے لگا ہوں، صبر تو محنت کر کے نتیجہ رب پہ چھوڑ دینے کو کہتے ہیں. سارا عمل کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا صبر ہے. خدا کے فیصلے کے سامنے تسلیم و رضا کی گردن جھکا دینا یہ صبر ہے. چلے ایک پنجابی کا شعر ہے، نہ بھی سمجھ آئی تو قبول کر لیجئے گا. حضرت میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے. اگر وہ دکھ دے کے راضی ہے کسی بات میں میرا محبوب، تو میں بھی قبول کرنے کو تیار ہوں. قبول ہے، اگر وہ اس میں راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں. مقام تسلیم و رضا کا نام، چلے ایک مثال دیتا ہوں، بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. ایک قیمتی ہی، بہت سارے لوگ کہتے تھے محمود غزنبی سے کہ ایاز سے کیوں پیار کرتے ہو؟ تو ایک دن اس نے چاہا لوگوں کو بتا دوں یہ زیادہ پیارا کیوں ہے. ایک قیمتی ہیرا تھا موٹا، تو کافی سارے سیانے لوگ، سیانے بڑے ہوتے ہیں نا، سمجھدار سیانے مشورے دینے والے سارے بیٹھے تھے. تو
تو محمود کہنے لگے ادھر آپ بھی یہ ہیرا توڑ دے. تو وہ سیانا آدمی تھا, اس نے مشورہ دے دیا, سیانا جو تھا. اس نے کہا جناب اتنا قیمتی ہیرا آپ توڑوائیں گے تو نقصان ہوگا, خسارہ ہوگا, کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے, تو عقل مند آدمی ہے. دوسرے کو بلایا, کہا اسے توڑ دو. کہنے لگا یار آپ بادشاہ سلامت ہیں, ہم حکم عدولی تو نہیں کر سکتے, پر یہ آپ کیا نقصان کر رہے ہیں؟ کہا بالکل ٹھیک ہے, تو بھی سیانا ہے. 3-4 سمجھدار بلائے, سب نے مشورہ دیا, چلے گئے. اس نے آخر میں ایاز کو بلایا, کہا یہ ہیرا توڑو. اس نے پہلی ضرب لگائی, ہتھوڑا پکڑا, توڑ دیا, کئی ٹکڑے کر دیے. تو محمود کہنے لگے تو بڑا نادان ہے, قیمتی ہیرا سب نے مشورہ دیا, تو نے کیوں توڑا؟ کا بادشاہ غلطی ہو گئی. کہنے غلطی نہیں ہوئی, بتا توڑا کیوں؟ سنو پھر. اس نے کہا میں نے زندگی میں طے کیا ہے جو ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے, تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. جو ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے, تیرا حکم طے کیا ہے. جتنی قیمتی چیزیں ٹوٹتی ہیں, میں مثال نہیں دے سکتا نا, میری مجبوری ہے. بلا مثال و بلا تشبیہ میں مثال نہیں دے سکتا, یہ یہاں فٹ نہیں ہوتی. صرف سمجھا کے آپ کے ذہنوں کو وہاں لایا ہوں. امام حسین نے فرمایا مالک تیرا حکم نہیں ٹوٹنے دوں گا. میرا مقام تسلیم و رضا ہے, علی اکبر سے خوبصورت جوان کوئی نہیں, عباس سے پیارا بھائی کوئی نہیں, علی اصغر جیسا دوسرا پھول کوئی نہیں, اور ڈھونڈو گے بھی تو حسین سا آقا نہ ملے گا. لیکن فرمایا ہر چیز ہی قربان ہے, جو جاتا ہے جائے, پر مالک تیرا حکم. صبر کر کے دکھایا, حوصلہ. میدان کربلا جنگ کیا تھی؟ 70-72, کچھ کہتے نہیں زیادہ تھے, 125 تھے. چلے ٹھیک ہے آپ 300 کر لیں, اور سامنے ہزاروں کا لشکر. ہزاروں کی جنگ کبھی 100-150 سے بھی ہوتی ہے, لیکن یہ جنگ ہوئی. حکومت 4 سال پھر بھی یزید نے کی, پر اس میں فتح امام حسین کی ہوئی. یاد رکھنا یہ جنگ تھی, فوج تھی, اسلحہ تھا, نیزے تھے, تلواریں تھیں. امام حسین کے پاس جواب میں صبر تھا. نیزے, تلواریں, تیر, برچیاں ہار گئے, اور امام حسین کا صبر جیت گیا. میرے دوستو, ہو سکتا ہے آپ کا مخالف وقتی طور پر فتح یاب ہو جائے, ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑ جائے, ہو سکتا ہے وقتی طور پر کچھ حالات کا دائرہ اور ہو جائے, لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑنا, اس لیے کہ ہمیشہ صبر جیتا کرتا ہے. کیوں جیتتا ہے؟ کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے. تو صبر ہمیشہ, میری ملت کے جوانوں میں صبر نہیں. یہ سویرے انقلاب چاہتے ہیں, 8 دن محنت کر کے 9ویں دن انقلاب چاہتے ہیں. اتنی جلدی نہیں بھائی نا. میں کہہ چکا ہوں کہ امام حسین نے سارے کنبے کی شہادت پیش کر دی, پر یزید 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا. لیکن پھر یوں مٹا, یوں گھیر کے مارا ہے پھر امام حسین نے یزید کو کہ اب کوئی نام بھی لینے کو تیار نہیں. آپ کا جو صبر ہے نا, صبر, اس میں فنا ہو جائے گا آپ کا دشمن. پھر اپنی ساری گفتگو دہراتا ہوں. ایک تو پیار کرنا ہے تو ذرا رج کے کرنا ہے, احترام کرنا ہے تو عقیدتوں سے, فیض لینا ہے تو ڈٹ کے لینا ہے. اور پھر ہم نے ان سے سیکھنا ہے. ہم نے فقیری کو مظلومیت نہیں بنانا, فخر بنانا ہے. ہم نے فقر کو اور فاقے کو بھی اس طرح قبول کرنا ہے جو رنگ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے. اور پھر ہم نے اپنی اولادوں کو اعلیٰ اخلاقی اقدار سکھانے ہیں, آداب سکھانے, جد و جہد سکھانی ہے, محنت سکھانی, سستی نہیں, کاہلی نہیں, بزدلی نہیں, آگے بڑھنا اور بڑھتے چلے جانا, محنت کرنا اور کرتے چلے جانا. وہ ہمارے شیخ کہا کرتے تھے زمین کے اوپر کام, نیچے جا کے آرام. ڈیوٹی, ذمہ داری, خدمت کرتے چلے جائیں, اور پھر استقامت, اور پھر صبر, اور پھر آپ نے نتائج سارے اپنے رب کریم پہ چھوڑ دینے.
اس لیے کہ جو نتیجہ بارگاہ خداوندی سے ملتا ہے وہ بڑا ہی باکمال ہوتا ہے. ایک آخری بات بھی عرض کر لوں آپ دوستوں سے، اگر آپ زیادہ توجہ کریں تو. امام حسین کا نماز سے بڑا پیار ہے، قرآن پاک سے بڑا پیار ہے. نمازی تو آپ ماشاءاللہ پہلے سے ہی ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں اسے آپ نے سمجھنا ہے. میں کہہ رہا ہوں امام حسین کا نماز سے پیار ہے. آپ نے نماز سے پیار کرنا شروع کرنا ہے، اس سے پیار ڈال لیں، محبت شروع کریں نماز سے. نماز کا اہتمام بھی پیار سے، ادائیگی بھی پیار سے. امام حسین فرمایا کرتے تھے مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے. یہ سجدوں سے محبت شروع کریں. مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے. سجدوں سے. اور قرآن پاک سے بھی پیار، خوب پیار کریں قرآن پاک سے. کوئی آیت لیں، اس کا ذرا مفہوم دیکھیں، عالم صاحب سے پوچھیں کہ یہ آیت کیا بات کرتی ہے، اس میں رب کریم کی کیا منشا ہے. قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید سے محبت، کبھی سورہ ملک سے پیار، کبھی سورہ یاسین سے پیار، کبھی سورہ علم نشرح سے پیار، کبھی سورہ اخلاص سے پیار. تھوڑی سی محبت ڈالیں. کبھی کبھی رکا دیا کریں جب محفل ہو رہی ہو تو کہا دل بڑا کر رہا ہے آج سورہ رحمان کی تلاوت سنائیں. کبھی کبھی فجر کی نماز سے پہلے عشاء کے وقت امام صاحب سے کہا کریں صبح اگر وہ 2 سورتیں پڑھیں تو باقی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ تقریر کر رہے تھے تو ایک شرابی پہ اثر ہو گیا، دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا حضور ہر روز شراب پی ہے، 40 سال ہو گئے شراب پیتے، آپ کی باتیں دل کو لگ گئی ہیں، لیکن آج توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا. تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا حضور نشیوں کا، شرابیوں کا کون انتظار کرتا ہے؟ کچھ زمانہ اماں انتظار کرتی تھی، اب سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا. کون انتظار کرتا ہے؟ سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا. کچھ عرصہ بیوی نے انتظار کیا، سمجھ گئی کسی نالی میں پڑا ہوگا نہیں آئے گا. بہن بھائی بال بچے انتظار کرنا چھوڑ گئے، اب میرا کوئی نہیں انتظار کر رہا. تو حضرت جنید بغدادی رو پڑے، فرمانے لگے نہیں، رب کی رحمت تیری توبہ کا ابھی بھی انتظار کر رہی ہے، خدا کا کرم تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے، آ جا، دروازہ کھلا ہوا. لوٹ آیا. وہ شخص کہتا ہے جب بات سنی تو اللہ اکبر کہا، کپڑے پھٹ گئے، قدموں میں گرا، وضو کیا، غسل کیا، مسجد آیا، کہنے لگا یا اللہ تو واقعی راضی ہے، واقعی راضی ہے. تو فرماتے ہیں جب وہ رو رو کے یہ دعا کر رہا تھا تو مسجد کے ہر کونے سے آواز آنے لگی تو نے سچی توبہ کر لیا تو تیرا رب راضی ہو گیا ہے، ان کو پکڑ کے لاؤ. اور حضرت جنید نے یہ بات سیکھی کہاں سے؟ حضرت سیری سختی سے. حضرت سیری سختی آپ کے مرشد تھے تو گزر رہے تھے گلی میں، ایک درخت کے نیچے رش بڑا تھا، درخت تھا تو لوگ وہاں کٹے تھے، رش تھا تو آپ نے کہا جنید پتا تو کر یہاں کیا ہے. لوگوں نے کہا حضور ایک شرابی شراب کے نشے میں مست آل فول بول رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے. حضرت گئے، چھڑی ہاتھ میں تھی، جوانوں سے کہا چلو نکلو بھاگو. سب لوگ چلے گئے. تو فرمایا جنید جا پیالے میں پانی لا. فرماتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھو ڈالا. اللہ کرے ان کا کوئی منہ دھونے والا ہی آ جائے، اللہ کرے کوئی آئے جو ان کا منہ دھو ڈالے. یہ تو بیچارے اب الجھ گئے گناہ میں، کوئی آئے ان کا بازو تھامے، منہ دھو ڈالا. اور دھو کے نہ منہ، تو رب کریم کے ولی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اے اللہ میں نے منہ اس لیے دھویا ہے کہ جتنے لوگ شراب کی بو سونگیں گے اس کے شرابی ہونے پہ گواہ بنیں گے. چلو اب منہ دھویا ہے، کوئی بو تو نہیں نہ سونگے گا، اور لوگ تو گواہ نہ بنیں گے کہ شرابی ہے. اور پھر رو کے کہنے لگے اے اللہ جو میری طاقت تھی وہ میں نے کر دیا، اب جو تیرے قبضے میں ہے تو بھی رحمت فرما. میری طاقت میں منہ دھونا تھا میں نے دھو ڈالا ہے، تو دل دھو دیا کرتا ہے، مہربانی کر اس کے دل کو بھی صفائی عطا فرما دے. یہ کہہ کے چلے گئے. فرماتے ہیں حضرت جنید میں تہجد کا وضو کرا کے جناب سری سختی کو مسجد میں لے کے پہنچا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور آوازیں آ رہی تھی سری تو نے منہ دھویا تھا تو ہم نے دل بھی دھو ڈالا ہے، دھو ڈال ان کے بازو تھا. امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا
تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے وعدہ بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے, یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں. لوگ تانے دیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, رکھا ہی نہیں, تو پھر ان کا بنتا ہے. حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا. صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو. جب وہ دو سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے, پلٹ پلٹ, پیروں میں خون ہے, آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی. فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی. میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ. نبی پاک نے رونا شروع کر دیا. فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے, اس پر کرم کرنا ہے, اللہ اس کا خیال فرمانا. اس کے لیے دعا کی. حضور روئے. حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا, انہوں نے تجھے رکھا نہیں, تجھے رکھا بھی نہیں. تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ. کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں. ایمان, یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے. آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے, میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار, ان میں سے ایک سپاہی اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا. ایک کو مارا, دوسرا بھاگ گیا. فرماتے اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا, جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے. مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا. فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی, وہاں ڈیرا لگا لیا. دریا کے کنارے پانی پی لیتا, پتے کھا لیتا. تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا. کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلیتھن لایا. تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری, غلام فریدا وے میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا. فرماتے سالوں پتے کھائے, اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا. جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے تانے دینے والے آ کے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو, تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں. ہم نے کہا چپ کر جا, وہ ہمارے آقا ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں. رکھے تب بھی ٹھیک ہے, نہ رکھے اللہ اکبر. ایمان دیکھو, قوت دیکھو. جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے. او جنج رکھے اونج رہنا ہے, واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا. فرمایا بس ٹھیک ہے, جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ اکٹھے ہو گئے, 300. حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی. فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا, ایک ٹائم آئے گا. حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے, بلاوا آئے گا, مجھے بلاوا, مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا, 300 لوگ اکٹھے ہو گئے. جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے. حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو, اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے, کفر کا مال مال غنیمت ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا, جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے, لوٹتے. ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے. فرماتے ان کا جینا محال ہو گیا. ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے یہ بلا لے. حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا, دن بھر میں کام کرتا, محنت کرتا, اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا. جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا, اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا, کب حضور کا پیغام آئے گا, میں انتظار کرتا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, سخت بیمار تھے. تو قریش نے شیخ ختم کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو روکا دیا, فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے, اسے کہو آ جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا, آخری ہجکیاں تھیں. ایمان اور یقین دیکھو, آخری ہجکیاں. لوگ کہتے ابو بصیر وقت آ گیا, وہ کہتے نہیں ابھی وقت نہیں آیا, وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا.
हुजूर का वादा था वक्त तब आएगा जब मेरे नबी का बुलावा आएगा, भी बुलावा नहीं आया तो अबू बसीर का वक्त भी नहीं आया। सहाबा कहते हमने जाके रुका, थमाया, उठने की भी ताकत नहीं थी। जब हुजूर का रुका लिया ना तो दोनों यूं मुट्ठियां बंद कर ली, गोया झूम झूम के नारे लगाने लगे, आओ देखो मेरे नबी के वादे कितने सच्चे हैं, आओ देखो हुजूर के वादे। चूमते हुजूर का नामा सर पे रखते, सीने से लगाते, और कहते हैं फिर बुलंद आवाज से कलमा पढ़ने लगे। कहने लगे हुजूर में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह में आया। कहते बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई, उनकी रूह परवाज कर गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का यकीन, एतमाद इतने आला दर्जे का। कमजोर मुसलमान, दाएं बाएं देखता मुसलमान, कुफर के वादों पर एतबार करता, यहूदी ईसाई और सिख के वादों पर एतबार करता, दुनियादार ठग और चोर के वादों पर एतबार करता, ये रब करीम के वादे पर एतबार नहीं करता, ये अल्लाह रसूल के साथ अपनी तवज्जो को मबजूल नहीं करता। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने एतमाद करके, यकीन करके हमें बतलाया है कि जब तेरे पास यकीन की दौलत होती है फिर तो दुनिया का ताकतवर आदमी होता है। जब तेरे पास ईमान की कुव्वत होती है तो दुनिया का सबसे मजबूत शख्स होता है। अपने आप को मजबूत करें, अपने अंदर ईमान की तवानाई पैदा करें। ये झूठे वादों पर, झूठी तसल्लियों पे अपने आप को जिंदा ना रखें, ना देखें दाएं बाएं क्या हो रहा है, तवज्जो सीधी अल्लाह रसूल की जानिब रखें, मजबूत ईमान पैदा करें, तगड़ा दानाई वाला। एक हदीस मैंने अल बदाया में पढ़ी, और जब रवायत पढ़ी ना तो पढ़ के मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा बस भाई अब इससे आगे कहां जाना है किसी ने, ये तो हद है, इस उन्वान पर हद है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।